السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا کل کا۔ اور آج مجھے مصروفیت تھی، میں نے بنانی تو نہیں تھی، لیکن کل میں نشتر گئی تو اتنا واویلا مچا ہوا تھا ڈیڈ باڈیز کا۔ تو ایک تو بات یہ کہ دیکھیں، جیسے میرا ایڈمیشن 1985 میں ہوا تھا، تو ہم تب سے دیکھتے تھے کہ ہمیں کانسیپٹ تھا کہ جن کے ہم وہ کرتے ہیں نا ڈائسیکشن، تو وہ ہمارا جو چاچا تھا جو ہمیں بونز دیتا تھا، وہ ہمیں کہتا تھا اس کے بعد جب آپ کر لیتے ہیں تو ہم اوپر رکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کو ایسڈ ویسڈ لگاتے ہیں، پھر آپ کو ہڈیاں دیتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تو تھا ہی نہیں جس میں آپ کو پلاسٹک کے ماڈلز ملیں اور اس طرح کی چیزیں ملیں۔ اب تو زمانہ بڑا ایڈوانس ہو گیا ہے، لوگ کمپیوٹرز پہ پڑھ رہے ہیں، تو اس زمانے میں جب تک ہڈی کو آپ نہ دیکھیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن ہم بھی بڑے احترام سے اپنی ڈیڈ باڈیز کو کور کر کے آتے تھے، ہم جاتے ہی فاتحہ پڑھتے تھے، اور ہم نے کبھی بھی نہیں ایسا سوچا تھا، ہمیں کہا تھا یہ بندہ جو بھی ہے اس وقت وہ ہمیں سرو کر رہا ہے، ہمیں نالج دے رہا ہے، تو ہمارا بڑا احترام ہوتا تھا اس بندے کے لیے۔ اور کبھی کبھی سوچتے بھی تھے یہ کون ہوگا، کہاں سے آیا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، اور تھوڑا سا ایک افسوسناک بات بھی ہے کہ اب ہم نے نا باتوں کو ذرا سیدھا سوچنے کی بجائے تھوڑا سا دائیں بائیں بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ جتنے ٹھنڈے دل سے بات کو سوچیں گے، جتنا اسٹریٹ فارورڈ سوچیں گے نا، اتنی ہی آپ کو معاملے میں پیچیدگیاں کم نظر آئیں گی، اور جتنا آپ نیگیٹو سوچیں گے اتنی ہی آپ کو معاملہ گھمبیر نظر آئے گا، جو میری کیا کہتے ہیں محدود عقل کام کرتی ہے۔ آئی مے بی رانگ، لیکن آئی ایگری کہ یہ جو ہے جو فوٹیجز دکھائے گئے وہ دل دہلانے والے تھے۔ اس میں کوئی جانور بھی ہوتا ہے ایسے، میں تو اسٹریٹ ڈاگ کو بھی جو اٹھا کے مارتے ہیں، میں تو اس کے بھی بڑے خلاف ہوں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، آپ اٹھا کے ان کو کہیں اور کر دیں، کسی جنگلوں میں چھوڑ آئیں، ان کو زہر دے کے نہ ماریں۔ آنیسٹلی آئی ایم اگینسٹ اٹ۔ تو وہ ہیومن بینگز ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی بہت ڈاکٹرز یا کسی کا کوئی ایسا انوالومنٹ ہے یا کوئی اتنی نیگیٹو چیز ہے۔ بٹ آئی تھنک کہ وہ جو لوگ روز روز کام کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ قبرستان میں، ہم قبرستان جاتے ہیں نا، دل دہل جاتا ہے، کوئی قبر کھود رہی ہے، فاتحہ ابو کے پڑھنے جائیں، بھائی کی پڑھنے جائیں، تو کچھ ساتھ قبر کھود رہی ہو نا تو دل دہل جاتا ہے، اللہ کون دفن ہونے آئے گا، اور دیکھو کیا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن وہاں جو کیا آتے ہیں، گورکی کہتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ اتنا نارمل اور اتنا آئی مین وہ ایکلیمیٹائز ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو ان چیز سے فرق نہیں پڑتا، وہ قبر کو کھودنے کو بہت نارمل سی چیز لیتے ہیں، اور اس میں دفنایا اور اس میں یہ کیا۔ اور اب میرے جیسے بندے کا تو دل ہل جاتا ہے، کوئی کہتے قبر کھل جائے تو میرا اس سے دل ہل جاتا ہے۔ تو لیکن جیسے لوگ ہم ڈاکٹروں کو کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو قصائی ہیں، آپ لوگ تو خون ہے، آپ تو کاٹ پیٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو یہ اپنا اپنا ایک ویو ہوتا ہے، آپ نے کس چیز کو کس طرح دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگ سیاسی رنگ دے رہے ہیں، کچھ لوگ پتہ نہیں کیا رنگ دے رہے ہیں، بیکاز اٹس اے ہیومن بینگ نا، تو اس لیے معاملہ سینسیٹیو تو ہے۔ تو اب وہ جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے سے جو وہاں کے کیئر ٹیکر ہیں وہ اتنے ڈی سینسیٹائز ہو گئے ہیں کہ ان کو شاید ان کو یہ جیسے وہ روز روز کا معاملہ کرتے کرتے نا، ان کو وہ حرمت، کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ویلیوز بھی کم ہے، میں روز آپ کو کہتی ہوں ویلیوز کم ہو گئی ہیں۔ تو میرا جہاں تک میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی اتنا یہ دیکھنا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، اس پہ غور، اس پہ کیئرفل ہونا چاہیے
لیکن جو میں سمجھتی ہوں جیسے ہمارے گھر کے نوکر نہیں ہوتے، جیسے میں اب کل پرسوں آپ کہتی کہ خدا کے کوڑا باہر، اب یہ میرے لیے تو بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ کوئی اپنے گھر کا کوڑا باہر پھینک دے یا کسی کے گھر کے آگے پھینک دے، لیکن لوگوں کے لیے بڑی نارمل سی بات ہے، ان کو مطلب ان کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ گھر کا کوڑا ہم کہیں پھینک رہے ہیں۔ تو ہم ایک مطلب پڑھا لکھا ہونا تو ضروری نہیں ہے، آپ کا تربیت جو ہے وہ تعلیم الگ ہے، تربیت الگ ہے۔ تو جس کے دل میں ذرا سا بھی خوف ہے وہ کسی چیز کو کہتے ہیں نا ہینڈل وتھ کیئر، تو میں سمجھتی ہوں نا کہ یہاں چیزیں شاید ویسی ہوں جو ہمارے زمانے میں، لیکن ہینڈل وتھ کیئر نہیں ہوئی۔ تو میری تو اسی سے اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو اتنا بہت ہائی لائٹ نہیں، نگیٹو وے میں کرنا چاہیے، ان کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ مے بی جو عملہ تھا جس نے وہاں رکھی تھیں، جو نیچے سے لے کے اگر مارچری سے گیا وٹس سو ایور جو بھی تھا، مجھے تو سچ جھوٹ کا نہیں پتہ، لیکن آخر تو ڈیڈ باڈیز وہاں تھیں۔ لیکن تعفن میں آپ کو بتاؤں، جس نے بھی کہا ہے میں تو عمر گزر گئی، میں وہاں سے بے شمار دفعہ گزری اور میں سیڑھیوں تک بھی گئی، کوئی تعفن نہیں تھا ویسے۔ ہاں اگر آپ وہاں قریب جائیں تو ہوگا، وہ تو ہماری باڈیز میں سے بھی آتی تھی، چاہے ہم فارملین بھی لگاتے تھے تب بھی ہمیں ایک ناخوشگوار سی اسمیل آتی تھی، اور وہ قدرت کا قانون ہے۔ تو میں کہتی ہوں ایک زخم ہے نا، لیونگ ہم آرگینزمز ہیں، اب میں لیونگ ہوں، میرا یہ اگر زخم خراب ہو جائے تو اس میں سے بھی اسمیل آئے گی، تو وہ مرے ہوئے کی تو بڑی بات ہے۔ میرا خیال ہے اس معاملے کو ہم جتنا وائزلی اور کاملی ڈیل کریں نا، وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور انٹرنیشنلی ویسے ہی ہم اتنے ڈی فیم ہو رہے ہیں ایز اے نیشن۔ اور ایک اور معاملہ، مطلب نگیٹیوٹی اور انسٹیٹیوشن تو ہمیں اتنا پیارا ہے کہ ہم نے یہاں سے پڑھا ہے، تو ہم اس کو یہ بدنامی والا تحفہ نہ ہی دیں تو اچھا ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ کو سب کو بھی ایگری کرنا چاہیے، اور ٹھنڈے دل سے جو چیز بھی سوچیں نا اس کا مسئلے کا حل نکل آتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اگر گرم دل سے سوچیں، گرم دماغ سے سوچیں تو باتوں کا بہت بتنگڑ بن جاتا ہے، اور چیزیں ویسی نہیں ہوتی، چیزیں آپ کو دکھنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کرے یہ معاملہ سلجھ جائے اور بحسن طریق، اور نشتر کی ڈگنیٹی قائم رہے، نشتر میں کام کرنے والوں کی ڈگنیٹی قائم رہے، اور اللہ میں ہم سب کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ میں آپ سب کو آج کا دن خیریت سے گزاریں، فیملی کے ساتھ گزاریں، اپنے پیاروں کے ساتھ آپ ایکسپریس کریں اپنا پیار، اپنا تعلق، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیئر کریں۔ جب ہم مر جائیں گے دنیا چلتی رہے گی، لیکن شاید ہماری کیئر کوئی مس ضرور کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسا کریں گے کوئی آپ کو آپ کے جانے کے بعد مس کرے اور پھر کہے کہ ہاں وہ ہوتا تو ایسا ہوتا۔ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم ایز اے ٹیچر ہیں، ایز اے وائف ہیں، ایز اے مدر ہیں، ایز اے سسٹر ہیں، تو بس ایسی مثال قائم کریں، یہ نہ کہیں کہ اچھا ہے وہ نہیں ہے، کہیں اچھا ہوتا تو وہ ہوتا، یہ آپ کی کامیابی ہے، پھر دنیا بھی آپ کی حسین اور آخرت تو حسین ہی حسین۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیں۔